نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله مولانا العظيم۔ تراویح میں رات کو 1.25 سپارہ تلاوت کیا گیا ہے، جو کہ سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ پر مشتمل ہے۔ سورۃ الفاتحہ تو تمام نمازوں کی تمام رکعات میں تلاوت کی جاتی ہے۔ تراویح کی ہر رکعت میں اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ در حقیقت یہ سورت پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، جس کی وجہ سے اسے بار بار پڑھا جاتا ہے تاکہ قرآن مجید کے سارے مضامین سامنے آ جائیں۔ اگر انسان ان کو سمجھتا ہو، سمجھنے والا ہو۔ مشہور اور عام نام تو اس کا الفاتحہ ہے۔ فاتحہ وہ سورت جس سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے، تو بالکل آغاز اس سے ہوتا ہے، اس لیے الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ پورے قرآن مجید کا یہ سورت خلاصہ ہے، اس لیے اس سورت کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ ام القرآن، قرآن کی بنیاد اور قرآن کا خلاصہ۔ اگر ہم دیکھیں قرآن مجید میں بڑے بڑے جو مضامین ہیں، ان کے اندر سب سے پہلی چیز اللہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ تیسرے نمبر پر قیامت ہے۔ چوتھے نمبر پر احکامات ہیں، مختلف احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے۔ اور پانچویں نمبر پر پانچویں چیز جو ہے وہ ماننے والے اور نہ ماننے والوں کا بیان ہے۔ یہ 5 چیزیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، اور یہ پانچوں کی پانچوں اس سورہ الفاتحہ کے اندر موجود ہیں، پانچوں کی پانچوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام الہی صفات اور خدائی صفات اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ نماز پڑھنے والا اس بات کا اقرار کرتا ہے، اے اللہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ معبود اور الہ صرف اور صرف آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ داتا آپ ہیں، آقا آپ ہیں، معبود آپ ہیں، دینے والے آپ ہیں، رب العالمین کل جہانوں کے رب بھی آپ ہی ہیں۔ الرحمن الرحیم، اے اللہ آپ تو وہ ہیں کہ آپ کی رحمت عام ہے، خاص نہیں ہے۔ دنیا کے اندر پروردگار آپ کی رحمتیں جہاں ایمان والوں پر نازل ہوتی ہیں، جہاں تو اپنی رحمتیں ایمان والوں کو عطا کرتا ہے، وہیں پر اپنی رحمتیں تو کافروں کو بھی عطا کرتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ الرحیم، آپ کی رحمت خاص بھی ہے کہ قیامت کے دن آپ کی رحمت صرف اور صرف ایمان والوں پر ہی نازل ہو، ایمان والے ہی اس کے مستحق ٹھہریں گے، کوئی اور نہیں۔ اللہ کی توحید کا ذکر، مالک یوم الدین، قیامت کا ذکر۔ اے اللہ قیامت کے دن کے مالک بھی آپ ہیں، قیامت کے دن کے بادشاہ بھی آپ ہیں۔ دنیا کے اندر تو مالک بھی بے شمار، کوئی کہتا ہے میرا کپڑا، کوئی کہتا ہے میری گاڑی، میری ٹوپی، میرا کمرہ، میرا مکان، میری فلاں چیز، میری 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 کرتا ہے، انسان ختم نہیں ہوتا۔ قیامت والے دن سب میری تیری ختم ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گی۔ مالک تو آج بھی ہر چیز کا اللہ ہی ہے، لیکن ظاہری ملکیتیں اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں۔ قیامت کے دن یہ ظاہری ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی،
جب اللہ کی طرف سے پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی حکومت ہے، تو کوئی نہیں کہے گا کہ میری ہے۔ ایک ہی اعلان ہوگا للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی ہے جو یکتا ہے اور سب پر غالب ہے۔ تو قیامت کا ذکر بھی آ گیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ انعام والے لوگوں کے راستے پر چلانا، اور اللہ نے جتنا انعام نبیوں پر کیا ہے کسی پر بھی نہیں کیا، اور انبیاء میں سے جو انعامات اللہ نے اور جو نعمتیں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں وہ کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ تو رسالت بھی آ گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر احکامات آ گئے۔ جتنے بھی احکام ہیں ان سب کا کیا خلاصہ ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد ہمیشہ اللہ سے حاصل کرنی، اللہ سے حاصل کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کی توحید بھی ہو گئی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی رسالت بھی، قیامت بھی اور احکام بھی۔ پانچویں چیز ماننے والے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سیدھا راستہ عطا فرما، صراط مستقیم عطا فرما۔ کون سی ہے صراط مستقیم؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ہے ان لوگوں کا اے اللہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے، وہ ان لوگوں کا راستہ ہے، وہ انعام والے لوگ ہیں، ماننے والے لوگ۔ اور وہ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا وہ اللہ کے نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ماننے والوں کا بیان، اے اللہ جن پر آپ کا غضب ہوا، جن سے آپ ناراض ہوئے، جو گمراہ ہوئے، یا اللہ ہمیں ان کے راستے سے بچانا۔ معلوم ہوا سیدھے راستے پر چلنے کے لیے، سیدھے راستے پر جو چلنے والے لوگ ہیں ان کی معیت ضروری ہے، ان کے ساتھ ہوں گے تو تب آدمی پہنچے گا نا۔ ایک آدمی یہاں سے کسی جگہ جانا چاہتا ہے تو جو لوگ اس طرف جا رہے ہیں ان کے ساتھ ہی جائے گا نا، یہ کہے بھی نہیں میں تو الگ تھلگ ہو کے کیسے جائے گا؟ بھائی یہاں سے جو کراچی جو جانا ہے کسی نے، تو جو کراچی جا رہے ہیں یہ بھی اسی طرف ہی جائے گا نا، اسی راستے پر ہی چلے گا۔ یہ کہے نہیں سارے ادھر جا رہے ہیں میں ادھر کیوں جاؤں، یہ دوسرا رخ لے لیں، یہ پشاور پہنچے گا کراچی نہیں پہنچے گا۔ تو جب اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، تو اللہ کی طرف جو لوگ متوجہ ہیں، جو انعام والے لوگ ہیں، ہمیں بھی ان کا ساتھ اختیار کرنا ہوگا، تب جا کے ہمیں صراط مستقیم ملے گی، صراط مستقیم مل جائے گی، پھر مل جائے گی۔ اسی طرح اس سورت کا نام سورہ الشفا بھی ہے، کہ جو آدمی سورہ الفاتحہ یقین ہو، اسے یقین کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ اسے روحانی طور پر بھی شفا عطا فرمائیں گے اور جسمانی طور پر بھی شفا عطا فرما دیں گے۔ اور اس سورت کو سورۃ المسئلہ بھی کہا جاتا ہے، کہ اللہ سے کس طرح مانگنا چاہیے، مانگنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ سے کس طرح دعا کریں۔ اللہ نے طریقہ سکھایا کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد کرنی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب دعا مانگتے ہوئے شروع سے اپنی حاجت کو نہیں کہنا شروع کر دینا چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اپنی وفاداری کا اظہار کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ایک صحابی کو دیکھا کہ نماز پڑھی، اور نماز پڑھتے انہوں نے کہا یا اللہ میری یہ حاجت پوری کر، یہ میری یہ حاجت پوری کر، میری یہ حاجت پوری کر۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ اس بندے نے بڑی جلدی کی ہے، جلدی کی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے خود سکھایا، ان کو ادب سکھایا، فرمایا کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کرو، وہ کرنے کے بعد پھر فرمایا اللہ سے مانگا کرو، اور بعض روایت میں فرمایا درود شریف پڑھا کرو۔ جو قبولیت کی چیزیں ہیں انہیں تو اختیار کرو نا،
جب اللہ انہیں قبول فرمائے گا، اللہ اپنی حمد و ثنا قبول کریں گے، اللہ جب درود شریف قبول کریں گے، اس کے ساتھ مانگی ہوئی دعا بھی اللہ قبول فرما لیں گے، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے نا۔ اللہ اکبر۔ بندے نے مانگا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ ہمیں دکھا دیں، سیدھے راستے پر چلانا ہے۔ کیوں؟ ایاک نعبد، یا اللہ عبادت تو میں آپ ہی کی کرتا ہوں۔ ایاک یہ نہیں فرمایا نعبد کا، یا اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے نہیں، ایاک نعبد، یا اللہ آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، آپ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں سمجھتا، اس لیے پروردگار آپ ہی سے مانگتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دے۔ تو جب اس بندے نے مانگا، اللہ نے سورہ البقرہ نازل کر دی۔ سورہ البقرہ 286 آیات پر مشتمل، 176 آیات ہم نے رات تلاوت کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندہ تو بار بار صراط مستقیم مانگتا ہے، سیدھا راستہ مانگتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، ہدایت چاہیے تو قرآن مجید کو تھامنے والا بن جا۔ یہ قرآن مجید از اول تا آخر ہدایت ہی ہدایت ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے، بشرطے کہ تم اس سے ہدایت پانے والے بن جاؤ، ہدایت پانے والے بن جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1 جو قرآن مجید سے پورے طور پر ہدایت پاتے ہیں، فرمایا کہ ان کو متقین کہا جاتا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو ایمان بالغیب لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، اور قرآن پر اور پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر یقین کرتے ہیں۔ 5 چیزیں، نتیجہ ان کا فرمایا کہ یہ ہدایت والے لوگ ہیں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسرا گروہ جو قرآن مجید سے بالکل نہیں فائدہ حاصل کرتا، فرمایا کہ یہ کافر لوگ ہیں، اور کافروں کی ایک جماعت تو وہ ہے کہ اللہ نے مہریں لگا دی ہیں، ان کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ تیسرا گروہ منافقین کا ہے، بظاہر تو کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور ایمان والوں کو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور فرمایا کہ جب جاتے ہیں نا اپنے کافروں اور سرداروں کے پاس تو ان کو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ فرمایا ان کے دلوں میں نفاق بھرا ہوا ہے، اور ان کا کام ہی ہے فساد پھیلانا۔ جب انہیں کہا جاتا ہے فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم کہاں فسادی ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ان جیسا ہم ایمان لائیں، گھر بار چھوڑ دیں، اپنا مال قربان کر دیں، ساری چیزوں کو قربان کر دیں۔ نعوذ باللہ من ذالک کہنے لگے ہم ان کم عقلوں کی طرح ایمان لائیں۔ اللہ نے فوراً کہا الا انہم ہم السفہاء، یہ کم عقل لوگ ہیں، یہ بے وقوف ہیں جو میرے صحابہ کرام کو کم عقل کہتے ہیں۔ فرمایا کہ صحابہ تو وہ ہیں اللہ نے جن کے ایمان کو معیار ایمان قرار دیا۔ اسی سپارے کے بالکل آخری صفحے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، آیت نمبر 137۔ فرمایا اے لوگوں، اے یہود و نصارہ اور دیگر لوگوں، اگر تم ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں، تو فرمایا تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی اس ایمان میں ہے جو ایمان صحابہ کرام لے کر آئے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، پھر اللہ تعالیٰ نے اصل دعویٰ اس صورت کا ذکر کیا۔ سورہ فاتحہ میں بھی تھا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس صورت میں پھر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے بارشیں نازل کی، زمین سے پھل نکالیں، زمین بنانے والا بھی اللہ، آسمان بنانے والا بھی اللہ، بارشیں دینے والا بھی اللہ، پھل دینے والا بھی اللہ۔ جب یہ سارے کام اللہ ہی کرتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر اللہ کا کسی کو شریک بھی تو نہ ٹھہرایا کرو نا۔ جب اللہ کا کھاتے ہو تو اللہ کی عبادت کرو،
پھر فرمایا قرآن میں کبھی شک نہ کرنا، اگر شک ہے تو تم بھی قرآن مجید جیسا قرآن بنا کر دکھا دو، 10 صورتیں بنا کر دکھا دو، ایک صورت بنا کر دکھا دو، کبھی نہیں بنا سکتے تو پھر قرآن کو ماننے والے بن جاؤ، اور قرآن یہی سکھاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اور عبادت کرنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی تخلیق کا وہ واقعہ ذکر کیا، فرمایا کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ملا، شیطان نے نہیں کیا، فرشتوں کا علم ناقص ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے۔ جو بھول جائے وہ بھی الہ نہیں ہوتا، اور جن کا علم کامل ہو وہ بھی معبود نہیں ہوتے، اور جو شیطان ہے جنات کا سردار بڑا، وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ دشمن کی عبادت کون کرتا ہے؟ تو اس لیے کسی مخلوق کی عبادت نہ کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ پھر 10 رکوع میں تقریباً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، کیونکہ مدینہ منورہ میں بڑی کثرت کے ساتھ وہ آباد تھے، اور یہ مدینہ میں صورت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کو خطاب کیا، ان پر ان کے آباء و اجداد پر ہونے والے انعامات کا ذکر کیا، اور ان کے آباء و اجداد پر جو پکڑ آئی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، اور فرمایا واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی بدلہ کام نہیں آئے گا، کوئی جماعت کام نہیں آئے گی، چھوٹنے کا طریقہ وہاں پر کوئی نہیں ہوگا۔ جو انسان اپنا عقیدہ صحیح کر کے اور عمل صحیح کر کے آئے گا، اللہ اسی کو نجات عطا فرمائیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کئی ان کے شبہات کا جواب دیا درمیان میں، اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا تذکرہ کیا، جو جد امجد ہیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے، اور بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر کیا، اور اس وقت جو انہوں نے دعائیں کی اس کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ کوئی آدمی ملت ابراہیمی سے منہ پھیرنے والا نہ بنے، وہ کم عقل ہوگا جو ہمارے ابراہیم کے دین کو چھوڑ کر جانے والا ہوگا۔ بس تمہیں چاہیے کہ ملت ابراہیمی پر قائم ہو جاؤ، اور ملت ابراہیمی کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اسلم، ابراہیم جھک جائیے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے سامنے جھکا دیا ہے۔ فرمایا ایمان والو تم بھی جھکا دو، جو تمہارا قبلہ ہو۔ قبلے کا مسئلہ ہوا، فرمایا چھوڑو اپنے آپ کو جھکا دو، جدھر جو حکم ملتا جائے وہی کرتے چلے جاؤ، وہی کرتے چلے جاؤ، اور ہمیشہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کیا کرو، اور شعائر اللہ کی تعظیم کیا کرو، اور ہمیشہ حلال کھایا کرو۔ ایمان والوں کو الگ حکم دیا، عام لوگوں کو الگ حکم دیا، اور فرمایا کہ حرام سے بچنے والے بنو۔ مردار حرام ہے، اور خنزیر حرام ہے، جو غیر اللہ کے نام پر دیا جائے وہ حرام ہے۔ فرمایا ان تمام سے بچنے والے بن جاؤ، اور کبھی حق بات نہ چھپانا، حق بات کو کھول کر بیان کرنے والے بنو۔ جو حق کو چھپاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں حق سمجھنے والا بنائے، اور حق قبول کرنے والا بنائے، اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن مجید کے مطابق عقائد اختیار کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں اپنے اعمال سنت کے مطابق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم تمام کو یہ رمضان صحت اور سلامتی کے ساتھ گزارنے والا بنا۔ تمام بیماروں کی شفا عطا فرما، سب حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ دن کا روزہ اور رات کا قیام یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما، اور اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔